یہ صاحب آپ سورن نگر اور ان کے بعد سائن کشف الغطاء وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللهم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی آبائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صلوات پڑھیے بلند آواز سے سب سے پہلے آج کی صفحہ اعضاء اور اس پر حاضر منتظرین و عزاداران و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کی کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں عالم محترم موالیان ولی حق عزاداران مسلم سنیت میں دعا ہے کہ ذکر کرب ملک اشرف مرحوم صاحب کو جوار رحمت کریم کربلا میں بلند مقام عطا فرمائے حاضرین کے جو مرحومین ہیں انہیں جوار رحمت معصومین میں جگہ عطا فرمائے اللہ رب العزت نے آدمیت کی ہدایت کے لیے آدمیت کی ہدایت کے لیے آدم سے لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 5 اولے العزم رسول ہیں 313 رسول ہیں ان میں سے 5 اولے العزم ہیں 4 کتابیں ہیں 313 صحیفیں ہیں وہ ساری کتابیں اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کی وہ سارے صحیفے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کی ایک بات میں چونکہ آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اور میلاد کے جلسے آغاز ہو چکے ہیں تو میں شیعت کا نبوت کے متعلق عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ شیعہ نبی کسے کہتے ہیں ہمارے مسلک میں اللہ بندوں میں سے نبی نہیں بناتا بہت شکریہ بڑی مہربانی ہمارے مسلک میں یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ تشیع کا عقیدہ ہے
یہ شیعت کا عقیدہ ہے کہ بندوں میں سے اللہ نبی نہیں بنتا، نبی بنا کے بندوں میں بھیجتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ زیادہ نمازیں پڑھ لے، زیادہ روزے رکھ لے، زیادہ حج کر لے، زیادہ متقی بن جائے، جھوٹ نہ بولے، سچ بولتا رہے، غریبوں پر رحم کرے اور پھر اللہ اس پہ رحم کھا کے اسے نبی بنا دے۔ ایسا نہیں۔ نبوت آدمیت کی ترقی کا نام نہیں ہے۔ ترقی یہ ہوتی ہے کہ بندہ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس میں گیا تو پہلے سپاہی تھا، پھر وہ حوالدار ہو گیا، پھر وہ ASI ہو گیا، پھر سب انسپیکٹر ہو گیا، پھر انسپیکٹر ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہوتی ترقی کرتے کرتے منزلیں ملتی تو پھر بندے کبھی کبھی اللہ بھی بن جاتے۔ جی بسم اللہ۔ ترقی کر کے بندے نبی نہیں بنتے۔ اس نے ایک آیت پڑھ دوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ بات زندہ چلے کہ اپنی زور کتابت میں ہی کہتا گیا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے جب انبیاء سے وعدہ لیا، اس کا مطلب ہے کہ ایک موقع تھا جب سارے نبی اکٹھے تھے، اور وعدہ کیا لیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کر چکے ہیں۔ کتاب سارے بندے سمجھتے ہیں، حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت وہ نہیں ہے جو ہمارے حکیم کرتے ہیں۔ ویسے تو حکمت ہے بیمار بندے کو زندگی دے، لیکن کائنات کے سب سے بڑے حکیم کا نام ہے مصطفیٰ۔ آپ جی ہیں، سلامت ہیں، بہت اچھا آپ نے سنا، بامقصد گفتگو کر رہا ہوں۔ کائنات کے سب سے بڑے حکیم کا نام ہے مصطفیٰ، اور وہ مصطفیٰ ایسے حکیم ہیں کہ وہ زندہ لوگوں سے کہتے تھے جاؤ میرے دشمنوں سے لڑو اور قتل ہو جاؤ۔ آپ نے سنا نہیں؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ ایسے حکیم تھے، وہ فرماتے تھے کہ اپنے صحابیوں سے کہتے تھے جائیے جا کے میرے دشمنوں سے لڑیے اور قتل ہو جائیے۔ تو پھر کچھ لوگ سوچنے لگتے تھے، تو پھر کائنات کا سب سے بڑا حکیم انہیں اپنی حکمت بتاتا تھا، اور کائنات کا سب سے بڑا حکیم انہیں اپنی حکمت بتاتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ اگر تم میرے دشمنوں سے لڑتے ہوئے مر گئے تو میں اتنا بڑا حکیم ہوں کہ پھر تمہیں مرنے نہیں دوں۔ بہت شکریہ، بہت جی ہیں، جی ہو سکتا میرا سلام۔ اگر میرے دشمنوں سے لڑتے لڑتے تم مر گئے تو پھر میں مصطفیٰ کائنات کا سب سے بڑا حکیم یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پھر تمہیں مرنے نہیں دوں۔ یا رسول اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اس وقت نہیں تھے، ہم بھی آپ کے دشمنوں سے لڑتے پھر ہم بھی نہ مرتے۔ فرمایا تمہارے لیے اس سے بڑی سہولت ہے، تمہیں لڑنا ہی نہیں پڑے، تمہیں میدان میں جانا ہی نہیں پڑے، تم اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کے بستر بیماری پہ پڑھ کے مر جاؤ، میں محمد زندگی تمہیں دیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کہے گا مر گیا، مدینے سے آواز آئے گی خبردار من مات علی حب۔ جی بسم اللہ مادی بات جی صحیح۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے حکیم کا اعلان، اور فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ کیا لَمَا آتَيْتُكُم من پہ غور ہے، من کتاب وحکمہ، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت میں سے، یہ میں سے سمجھا لو، توجہ کرنا، میں سے سمجھا لو۔ ہمسائے ہمسایوں سے سالن مانگ لیں،
اور مانگنے پہ دے دینا چاہیے، کیونکہ 30ویں پارے میں مالک ارشاد فرما رہے ہیں جائیں ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہی پہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو عام استعمال کی چیزیں مانگنے پہ نہیں دیتے۔ ہاں یہ بھی قرآن میں ہے، جو عام استعمال کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ وہ میں سے سمجھا رہا ہوں، میں سے کیا؟ کوئی ہمسایہ آپ کے گھر سالن مانگنے آ جائے تو وہاں مائی جی بیٹھی ہوں، خالہ جی بیٹھی ہوں، دادی اماں بیٹھی ہوں، اماں جی بیٹھی ہوں، اور کوئی خاتون آ جائے جی کہ تھوڑا سالن چاہیے، تو وہ کہیں کہ وہ ہنڈیا پڑی ہے اس میں سے لے جاؤ۔ بھائی توجہ نہیں، اس میں سے لے جاؤ۔ وہ کتنا لے جائے گی؟ جتنا اس کا برتن ہے۔ جتنا اس کا برتن ہے۔ میں دوسرے نبیوں میں اور مصطفیٰ میں فرق بتانے جا رہا ہوں، لطف لیں گے، ساری زندگی آپ لطف لیں گے۔ جتنا اس کا برتن ہے اتنا سالن وہ لے جائے گا، جتنا برتن میں آ سکتا ہے وہ اتنا لے جائے گی۔ یہ ہے میں سے۔ نبی مصطفیٰ اور دوسرے انبیاء میں فرق کیا؟ بھئی توجہ، نال حسین جاگی ہے، دوسرے نبی گئے تھے حکمت چاہیے، اللہ نے کہا میں سے لے جاؤ۔ جتنا جتنا کسی کا برتن ہے اتنا لے جاؤ۔ مصطفیٰ کو چاہیے تھی حکمت، اللہ نے کہا جتنی ہے آپ نہیں ہیں، سلامت ہیں، آپ کی زندگی جتنی ہے لے جاؤ۔ یہ دوسرے انبیاء میں اور میرے نبی میں فرق ہے۔ دوسرے انبیاء پہ 4 کتابیں، 3 کتابیں اللہ نے اتاری، تورات، زبور اور انجیل، اور ان کتابوں کو مصطفیٰ کا محتاج بنا۔ شاباش، بہت اچھا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، میں بات مکمل کروں۔ 3 کتابیں اللہ نے جناب موسیٰ پر، جناب داؤد پر اور جناب عیسیٰ پر۔ ویسے صحیفہ جناب ابراہیم پر بھی اترا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم پر بھی صحیفہ اترا ہے۔ وہ جتنے صحیفے اور جتنی کتابیں ہیں وہ مصطفیٰ کے قول کی محتاج ہیں، وہ مصطفیٰ کے قول کی محتاج ہے۔ ایک ہی فضیلت کا جملہ اور وہ زندگی بھر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کہیں تو انجیل انجیل ہے۔ اگر کسی مسیحی بھائی کو دکھ لگے تو معافی نہیں چاہتا، کیونکہ میں بات قرآن کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ اگر مصطفیٰ کہیں تو زبور زبور ہے ورنہ ناول ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اگر مصطفیٰ کہیں تو زبور زبور ہے ورنہ ناول، مصطفیٰ کہیں تو ہے۔ ساری کتابیں قول مصطفیٰ کی محتاج ہے، مصطفیٰ کہیں تو وہ کتابیں ہیں۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، وہ جس مصطفیٰ کے قول کی تصدیق کی محتاج ہے اتری ہوئی کتابیں، وہی مصطفیٰ صحن ابو طالب میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا ایوکم یوازرنی فی ھذا الامر، تم میں سے کوئی ہے جو اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہوں؟ تو سب سے پہلے ابو طالب کے 10 سال کے بیٹے نے کہا تھا میں تصدیق کرتا ہوں۔ آپ دیئے سلامت، بہت شکریہ بڑی نے۔ سب سے پہلے ابو طالب کے 10 سال کے بیٹے نے کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں، وہ ساری کتابیں قول مصطفیٰ کی محتاج ہیں۔ مصطفیٰ کہیں تو وہ کتابیں کتابیں ہیں۔ ایک کتاب میرے رسول پر اتری، کل ایمان نعرہ اس کتاب کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں کسی، اترتی مصطفیٰ پر تھی اور مصطفیٰ صحابیوں کو سناتے۔ مادی بھائی شہید تمہارے گاؤں آیا ہوں، پہلی باری طرح پینڈ بیٹھے تو پینڈ کاٹی ہوئے بہت عظمت سے۔ قرآن نذیر بھائی اترتا تھا مصطفیٰ کے دل پر اور رسول صحابیوں کو سناتے۔ کسی صحابی نے
قرآن اترتے نہیں دیکھا. فکرہ میرا یاد رکھنا، کسی صحابی نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، کسی کو قبلہ وحی نظر نہیں آئی. ایک جملے میں پنجاب اسمبلی کو ٹھوکر مارنے جا رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا، ایک فکرے میں پنجاب اسمبلی الٹا کے نہ رکھ دوں تو سلمان کا نوکر ہی نہیں. جھاگ کے سننا، صحابیوں نے وحی اترتے نہیں دیکھی، بس یہی فرق ہے. جنہوں نے سن کے مانا کہ یہ قرآن ہے وہ رضی اللہ ہیں، جنہوں نے اترتے دیکھا وہ علیہ السلام. جنہوں نے اترتے دیکھا آپ یہ ہیں سلامت ہے، جنہوں نے وحی اترتے دیکھا وہ علیہ السلام ہے. جنہوں نے فرشتہ ہی نہیں دیکھا انہوں نے وحی کہاں سے دیکھی؟ کوئی ایک صحابی بتاؤ جو کہے میں جبرائیل سے ملا ہوں. جو صحابی کسی فرشتے سے ملا ہے پھر کسی سے نہیں ملا. جو صحابی کسی فرشتے سے ملا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ملا. بھئی توجہ، اہل بیت سے مقابلہ نہ کر. اہل بیت کے برتن صاف کرتی تھی ایک بی بی، اس کا نام تھا فضہ. وہ جب چاہتی تھی جبرائیل کو باہر روک دیتی تھی. آپ یہ سلام آپ کی زندگی بہت بڑا اچھا. یہ کتاب آخری کتاب جس کا نام قرآن حکیم، یہ سرکار دو عالم پر اتری، ختمی مرتبت پہ اتری، حسنین کے نانا پہ اتری، اور سرکار قرآن پڑھ کے سناتے. اور جو چند فکرے اگلے مجھے کہنے یہ قرآن ہے کیا، کس چیز کی کتاب ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ اشتہار ہے کس کا جی؟ مجلس کا. بچے نے کتاب پکڑی وہ ہاتھ میں، پوچھے کس کی کتاب ہے؟ وہ کہے گا جی اردو. یہ کس کی کتاب؟ انگریزی. یہ کس کی کتاب ہے؟ کیمسٹری. یہ کس کی کتاب ہے؟ فزکس کی. اب بتا قرآن کس کی کتاب ہے؟ توجہ، قرآن کتاب کس کی ہے؟ تو سن لو، شیعہ یا سنی، میلاد مصطفیٰ منانے سے پہلے بے توجہ، میرا دل چاہ رہا ہے میں کل نئی لکھی ہوئی نعت کے 2 شعر سنا دوں. توجہ فرمائیے، کل لکھی ہے میں نے نعت، اس کے 2 شعر سنا دوں. نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں، نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں، دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں، کوئی گل خیر، نعت سرور کونین پہ کیا کیا لکھوں، دل یہ کہتا ہے کہ اکبر کا سراپا لکھوں. اور مصرے 2 سنیے گا، لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر، لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں. لکھنے پڑ جائیں 1.25 لاکھ پیغمبر مجھ کو، ان کی سیرت پہ جو مضمون ذرا سا لکھوں. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے. مصرع سنیں گے تو ساری زندگی دعا دے گی. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو چاہتا ہے محمد کو میں سارا لکھوں. اس سے کہہ دو کہ فقط شبر و شبیر لکھے، وہ جو کہتا ہے محمد کو میں سارا لکھوں. یہ کتاب قرآن کس کی کتاب ہے؟ میرے بھائیوں کی محنت ہے، وہ طبیعتیں یہاں ٹھیک ہو جاتی. توجہ فرمائیے، میں مالک گواہیں کہ صبح اٹھنے کے لائق بھی نہیں تھا، لیکن مالک نے جہاں کھڑا کرنا ہو وہ قبر سے اٹھا کے بھی کرو. یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. بھئی توجہ، یاد حسین کس کی کتاب ہے قرآن؟ قرآن ہے قانون کی کتاب. قرآن
کس کی کتاب ہے؟ قانون کی۔ اس میں لکھا ہے کہ نکاح کس کس سے ہو سکتا ہے۔ قانون 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 ہے، اس میں لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ طلاق کے بعد عدت کتنی، یہ قانون ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وضو کیسے ہوتا ہے۔ ہاں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، بے توجہ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لکھا ہے کہ وضو ایسے ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے کہ باندھ کے۔ بندے پریشان ہوں گے کہ ہمیں تو مولویوں نے کہا ہے کہ قرآن میں تو نہیں لکھا کہ کھول کے پڑھنا ہے یا باندھ کے پڑھنا ہے۔ لکھا نہ ہو تو قرآن کیا ہوا؟ ہاں، بندے کہتے ہیں جی قرآن سے گھوڑا نہیں نکلتا۔ ہاں، میں قرآن سے گھوڑا بھی نکال کے دکھاتا، میں دکھاتا ہوں قرآن سے گھوڑا نکال کے بھی دکھا دیتا۔ آئیے 30ویں پارے میں اللہ کہہ رہا ہے نَاتَقُ اللَّهِ سُقْيَاهَا، وہ سالے کی اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، سالے کی اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے۔ بھائی توجہ، سالے ہے جانور نا، اونٹنی ہے نا، سواری ہے نا، بات تو سواری کی ہے، سواری سالے کی ہے۔ اللہ کہہ رہا اونٹنی میری ہے، سالے کی ضرورت نہیں محمد کی گود میں بیٹھے، تو پھر اس کا جانور اللہ کا جانور ہے جو محمد کی گود میں نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کا جانور بھی اللہ کا جانور ہے جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے۔ قرآن سے گھوڑا نکال کے دکھا دیا میں نے۔ اب جو کہتے ہیں کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا یا باندھ کے پڑھنا، تو آئیے قرآن سے دکھا دیتے ہیں۔ قانون کی کتاب ہے نا، قرآن سے دکھا دیتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا یا باندھ کے۔ جو نماز والی آیتیں ہیں ان میں حکم کیا ہے؟ اقرأ الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اور اس لفظ کو بہانہ بنا کے کئی بندے نہیں پڑھتے، وہ نے نہ قائم کی تھی، حالانکہ نماز دین کا ستون ہے۔ جسے سمجھ نہ آئے وہ اس ستون کو دیکھ لے، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اسے نکال کے دیکھ لے، سمجھ نہ آئے گی نماز کیا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اڈیج کو بندہ سعودی عرب گیا کوئی بھی نہیں، اچھا یہ نہیں جانتے؟ چلو میں گیا سعودی عرب، بحرین، یمن، اردن، کویت، قطر، یہ مصر، یہ جتنے سارے عربی ملک ہیں، یہ اقیمو کیا ہے؟ اقیم نماز قائم، قائم کیا ہے؟ قائم آؤ قائم صاحب۔ اسکول ہم ہوتے تھے تو پی ٹی ہوتی تھی، پریڈ ہوتی تھی، اس میں ماسٹر کاشن دیتا، آسان بات، ہم یوں کھڑے، وہ کہتا تھا ہوشیار، یوں کھڑے، نہیں رکنا ابھی، رکنا۔ پھر زمانہ بدلا، زمانے نے کروٹ بدلی، پھر کنڈر گارٹن آ گیا، کے جی اسکول آ گیا، پھر ایجوکیٹر بن گیا، پھر اس میں اور طرح کی پریڈ ہو گئی۔ انہوں نے کہا سٹینڈ ایٹ ایز، یوں کھڑے، اس نے کہا اٹینشن، بچے یوں کھڑے۔ میں نے سوچا کہ پریڈ صرف اردو انگریزی میں ہوتی ہے، عربی میں نہیں ہوتی۔ پھر میں نے عربی کی پریڈ دیکھی، جب عربی کی پریڈ میں نے دیکھی تو اس میں کاشن دینے والے نے آواز دی قائمن، تو بندے ایسے کھڑے نہیں ہوئے۔ سمجھ آئے؟ یہ قرآن قانون کی کتاب، بندے ایسے کھڑے ہو، جب کہہ دو قائمن تو کھڑے ایسے ہو، قائم ایسے ہو۔ یہ قرآن ہے قانون کی کتاب۔ توجہ فرمائیے، دو فکریں اور سن لو، یہ رونا، یہ پیٹنا، یہ زنجیریں مارنا، یہ خون نکالنا، یہ شیعوں کی خواہش ہے تو باطل ہے۔ اگر قرآن کا قانون ہے تو پھر تو بھی کر۔
شیعوں کی خواہش تو پھر گناہ، اگر قرآن کا قانون ہے تو پھر تمہیں کرنا پڑے، اگر نہیں کیا تو پھر قرآن کا قانون توڑا، اور قانون توڑنے پہ سزا ہے۔ قرآن کے قانون میں اور دنیا کے قانون میں فرق ہے، ہاں فرق ہے۔ دنیا کا قانون کیا ہے؟ سڑک پہ جا رہے ہو، سرخ اشارہ ہے، رک جاؤ، یہ دنیا کا قانون۔ رک گئے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، اگر گزر گئے پھر چلان، پہلے سینکڑوں میں ہوتا تھا، اب ہزاروں پیسے دو۔ اچھا آپ نے قانون توڑ دیا تو حکومت نے پیسے سنتری کھڑا کر کے لے لی، آپ اشارے پہ رک گئے تو آپ جائیے سنتری کے پاس کہ پاجی پیسے دو، میں قانون کی پابندی کی تھی، نہیں ملیں گے، کیونکہ دنیا کے قانون میں قانون توڑنے پہ سزا ہے، قانون کی پابندی پہ جزا نہیں، مگر اللہ کے قانون میں قانون توڑنے پہ سزا ہے، پابندی پہ جزا ہے۔ اسی لیے ہم نے راہبر اسے مانا ہے جو جنت بھی دے سکے، کیا کہنے آپ، جہنم بھی دے سکے، یہ قانون ہے قرآن کا۔ تو ہم نے قرآن کے قانون پہ عمل کرنا ہے، اسی میں قانون کو سنا کے آپ کو سلام۔ قرآن کا قانون کیا ہے؟ ایک نبی ہے اللہ کے، اسرائیل لقب ہے، نام ہے یعقوب، اسرائیل لقب ہے، نام ہے یعقوب۔ ان کے ایک بیٹے ہیں، وہ نبی ہیں، ان کا نام ہے یوسف۔ یوسف، یوسف نہیں، یوسف، وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ فکرہ سنو، ربیع الاول سننے والوں، یوسف بڑے خوبصورت ہیں مگر مصطفیٰ سے کم۔ یوسف بڑے خوبصورت ہیں لیکن مصطفیٰ سے کم۔ تو بندے میری طرف دیکھیں گے نا، وہ لنگر سے بھی زیادہ لطف لیں گے، لنگر سے زیادہ لطف نہ آئے تو پھر پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ میں نے آپ کے اور لنگر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا۔ یوسف بڑے خوبصورت ہیں اور ان کے قصے کو احسن القصص کہا گیا، لیکن شیعو سنیو سنو، یوسف بنے کیسے؟ ریاضت عبادت میں وادی نور میں اپنی بیٹی کی تسبیح پڑھتے ہوئے محمد کو پسینہ آیا، مصطفیٰ نے یوں کیا، یوسف بن گیا۔ آپ یہ مصطفیٰ نے یوں کیا، یوسف بن گیا۔ آپ یہ سلامت رہے، جناب یوسف بن گئے۔ اور انبیاء میں کتنے یوسف ہیں؟ ایک، دوسرا یوسف نہیں آیا، بھائی توجہ، دوسرا یوسف نہیں آیا، یوسف کا ہم شکل بھی نہیں آیا، ایک ہی یوسف ہے۔ اب بتاؤں حسین کا اختیار، یوسف بنانے والا خوبصورت محمد، اور میرے حسین کا دل چاہا کہ دوبارہ آئے، کہا اللہ اکبر دے۔ کیا کہنا بھیا، کیا دیئے سلامت رہے۔ وہ جناب یعقوب کا بیٹا جناب یوسف بچھڑ گیا، وہ واقعہ آپ کو آتا ہے، مولوی بڑا پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں زلیخا دوبارہ جوان ہوتی ہے۔ مولوی اس کو بہت پڑھتے ہیں۔ ہمارے شیعوں میں سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ اپنی بچیوں کو سورہ یوسف کم پڑھا، ہاں یہ تاکید ہے کہ کم پڑھا، کیونکہ اس میں زلیخا کی ایک حرکت کا ذکر ہے، اس لیے بچیوں کو کم پڑھاؤ۔ شیعت حیا کا دین ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، شیعت حیا کا مسئلہ۔ آپ یہ سلامت ہیں۔ وہ جناب یوسف بچھڑ گئے، کنویں میں پھینکا، کنویں سے نکلے، مصر گئے، فروخت ہو گئے، عزیز مصر کے دربار گئے، بادشاہ بن گئے، یہ سارا قصہ آپ نے سنا۔ لیکن جناب یعقوب نے رونا شروع کیا،
جو بات توجہ والی ہے، پہلا آنسو یعقوب کی آنکھ سے نکلا۔ اللہ نبی سے رابطے میں رہتا ہے، یہ حوصلے سے اور آرام سے سننا۔ ربیع الاول میں علم غیب پہ بھی باتیں ہوں، نبی کا مان نہ مان۔ اللہ کو تو علم غیب ہے نا، اللہ کو تو پتا تھا یوسف زندہ ہے، تو پھر یعقوب سے کہتا نہ رو، زندہ ہے۔ اللہ کا منع نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا قانون ہے کہ زندہ پہ رونا جائز ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ قرآن کا قانون ہے کہ زندہ پہ رونا جائز ہے۔ یعقوب روتے رہے روتے رہے روتے رہے، پہلے گھر میں پھر چوک میں آتے، پھر چوک میں بیٹھ کے روئے۔ اللہ جناب یعقوب کو اٹھا لیتا کہ یہ اپنے غم کی تشہیر کیوں کرتا ہے، گھر میں بیٹھ کے رو۔ اللہ نے نہیں اٹھایا، فرمایا جہاں تیرا دل چاہتا ہے بیٹھ کے رو۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا قانون ہے کہ مظلوم کے لیے چوک میں آ جاؤ۔ جو چوک میں آنے سے روکے وہ قرآن کا قانون توڑ۔ پھر جناب یعقوب نے میں زنجیر، اسرار زنجیر، کما مادی کما، یہ چھری جو سارے مارتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، قرآن سے بتا رہا ہوں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا کہ یعقوب روئے کتنا۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ یہ آنکھوں کا سفید ہونا کیا ہے؟ آنکھیں دے دی، اعضاء میں سے ایک عضو قربان کر، اور پڑھنا قرآن نبی کے جسم کا حصہ نبی نے اپنے مظلوم نبی بیٹے کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ نے منع نہیں کیا کہ آنکھ ضائع ہو رہی ہے، ہم تو سر نہیں کاٹتے، ہم تو انگلی نہیں کاٹتے، ہم تو آنکھ نہیں نکالتے، ہم تو چھری مار کے صرف خون نکالتے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں، اللہ نے کہا تھا حق کر، مظلوم کی حمایت ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دے، اگر یعقوب کی آنکھیں ضائع ہونے سے اللہ نہیں روکتا تو پھر حسین کے لیے سر میں چھری مارنے سے، یہ چھری مارنا بھی قرآن کا قانون ہے، یہ زنجیر مارنا بھی قرآن کا قانون ہے۔ پھر آنکھیں چلی گئی، پھر مصر سے کرتا آ گیا۔ جس بات کا آپ نے بولا، مصر سے کرتا کس کا آیا؟ جس مظلوم کے لیے یعقوب روتے تھے اس کا کرتا، وہ کرتا مظلوم پہ رونے والے کی ضائع ہونے والی آنکھوں سے لگایا، آنکھیں واپس آ گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی قرآن کا قانون ہے کہ جس مظلوم کے لیے رونا ہے اسی نے شفا دینا ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں کرنا، جس مظلوم پہ رونا ہے اسی نے شفا دینا ہے۔ وہ یوسف کا کرتا تھا جس سے شفا مل گئی، اور مسلمان غور سے سن، یوسف کا جھولا جبریل نہیں جھولاتا، یوسف کا جھولا جبرائیل نہیں جھولاتا۔ اور فکرہ میں کہوں، آپ توجہ فرمائیے، اے علی ولی اللہ پڑھنے والے خوش قسمت۔ وہ ایک مثل مشہور ہے کہ سکندر جب مرا تھا تو اس نے کہا تھا میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا کیونکہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ساری دنیا، ابھی آپ نے 3 کو مجلس کروائی ہے نا بابا جی، آپ 26 کو کرواتے ہیں، اسرار آج مجلس ہو رہی ہے، سعید اس مجلس کا آجر بتانے جا رہا ہے، احسان شاہ سننا، رانا نصیر آجر سننا۔ بندے کہتے ہیں خالی ہاتھ جانا ہے دنیا سے، تم نے جانا ہے، ہم نے نہیں جانا، ہمارے ہاتھ بھی کفن سے نکال دینا، دنیا کو پتا چل جائے خالی ہاتھ نہیں، ادھر بھی کھا کے شفا ہے، ادھر بھی کھا کے شفا، ساری دنیا خالی ہاتھ جائے، ہم خالی ہاتھ نہیں جائے۔ وہ جو کھا کے شفا اپنے پیروں سے بنائیں، وہ جس کے لیے سر جھکائیں اسے زینب کہتے ہیں۔ بات ہو گئی، تعمیل حکم ہو گئی، میری حاضری ہو گئی۔
میرا سلام آپ کو اپنی اتنی اچھی سنو. بسم اللہ. انہوں نے سر جھکائے کیونکہ آج 5 ربیع الاول ہے. 8 کو مختلف جگہوں پر 3 محمل نکلیں. کہیں چپ تازیہ نکلے گا. چپ تازیہ کیوں کہتے ہیں؟ تازیہ کہتے ہیں جنازے. چپ جنازہ. چپ تازیہ اس جنازے کو کہتے ہیں جس پہ رونے کی اجازت نہ ہو. آپ کی زندگی میں بڑا اچھا خوش ہو کیونکہ مجلس کا عنوان ہے مجلس عزا. مصائب نہ پڑھا جائے تو پھر عزاداری نہیں. علی کی بیٹی پلٹ کے واپس کربلا آ گئی. کیا کہنے آپ کے درد کے؟ ایسے نہیں آئی جیت کے آئی. جب جیت جائے نا کوئی تو مقبوضہ چیزیں چھڑوا لے. جس پہ قبضہ ہونا وہ چھڑوا لے تو پھر جیت گئے. کربلا میں 2 چیزوں پہ قبضہ ہوا تھا. ابو طالب کے بیٹوں کے سروں پر اور محمد کی بیٹیوں کی چادروں پر. علی کی بیٹی چادریں بھی لے آئی, سر بھی لے آئی. اور جہاں پہ آ کے میں التماس کروں گا, میں مختلف دوستوں سے بھی کر رہا ہوں, اپنے ساتھ پڑھنے والوں سے بھی, کہ مصائب آل محمد چھپانا نہیں, بالکل نہیں چھپانا, لیکن پڑھنا ایسے ہے اس میں آل محمد کی توہین نہ ہو. ہاں, چھپانے بھی نہیں ہے, توہین. یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ جابر گیا قبر عباس پر اور جا کے کہا کہ کچھ زوار آئے ہیں, کچھ مسافر آئے ہیں, میں نہیں مانتا. مولوی صاحب لکھا ہے کتاب, مولوی صاحب کتاب میں لکھا ہے, اسرار کتاب میں ہے, میں نہیں مانتا. کیونکہ حقیقت اس کے خلاف ہے. حقیقت اس لیے خلاف ہے کہ کوئی بندہ پاکستان سے زیارت کے لیے چلے نا تو کربلا میں سوئے ہوئے جون کو پتہ چلے. کہ کون آ رہا ہے. یہ جو اب کربلا تشریف لائی ہیں یہ صرف ظاہرہ نہیں, یہ کربلا کے شہیدوں کی محسنہ ہے. جہاں جہاں باغی لکھا تھا وہاں وہاں شہید لکھوا کے, وہاں وہاں نمازی لکھوا کے. جب شہزادی پہنچی, ایک فکرہ سن لیں, کربلا کے نزدیک تو جابر ابن عبداللہ انصاری شام کی طرف رخ کر کے بیٹھے. جیسے ہی قافلہ سامنے پہنچا جابر چلے. جابر کا چلنا مشکل تھا, بینائی یا تھی نہیں یا بہت کم ہوا تھا, کمر جھکی ہوئی کمر, جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ضعیف جابر چلتے چلتے ایک جوان ضعیف کے سامنے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, کیا بات. ایک جوان ضعیف کے ساتھ اور آگے کہنے لگے, مسافر آپ شام سے ہیں؟ میرے مولا سجاد جانتے تھے لیکن جابر سے پوچھا تمہیں کس نے بتایا کہ ہم شام سے ہیں؟ جابر کہنے لگے اس جاگیر کے سلطان نے
رات مجھے خواب میں حکم دیا کہ جابر ویسے تو پابندی ہے کہ کوئی قافلہ کربلا سے سواریوں پہ بیٹھ کے نہ گزرے، لیکن کل فجر کی نماز کے بعد جو قافلہ شام سے ہے اس کے پردہ داروں سے کہنا اپنی سواریوں پہ بیٹھ کے میری قبر سے گزریں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اپنی سواریوں پہ بیٹھ کے میری قبر سے گزریں، میری حسرت پوری ہو۔ محمل سے آواز آ گئی، سجاد ذرا جابر سے پوچھ یہ کون حاکم ہے جو حکم دے رہا ہے؟ جب میرے مولا نے پوچھا نا حاکم کون ہے، تو جابر نے اپنی دستار اتاری، اسے اپنی کمر میں باندھ کے کمر کو سیدھا کیا اور قیام میں کھڑے سر جھکا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمہ ابو الفضل العباس، حکمران کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ بسم اللہ پڑھ کے جابر نے میرے مولا عباس کا نام لیا تو محمل میں شہزادی کا رخ آسمان کی طرف، یہ فکرہ میں پڑھ جاؤں تو یہیں پہ مکمل، محمل میں آسمان کی طرف دیکھ کہتی اللہ تیرا شکر ہے، میری محنت پوری ہو گئی، لوگوں کو میرے بھائیوں کے نام لینے کا طریقہ اب میری محنت پوری ہو گئی۔ سیدہ سلامت رکھی، شہزادی کربلا میں داخل ہوئی، یہ دو لفظ ضرور سمجھنا، شہزادی کربلا میں داخل ہوئی، کیا انداز تھا داخل ہونے کا؟ بتاؤ کیسے داخل ہوئی؟ شہزادی نے زخمی ہاتھ میں سجاد کی زخمی کلائی پکڑی، زخمی ہاتھ میں سجاد کی زخمی کلائی پکڑی، چلتے 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 حسین کی قبر پر فرمایا سجاد بیٹھ کے کہا السلام علیکم یا سید الشہداء، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا قتیل العبرات، سارے سلام پڑھ کے شہزادی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا، قبر حسین پہ رکھ کے سیدہ فرماتی لے حسین تیری بچ گئی۔ میں بسم اللہ کروں، جن کی آوازیں بلند ہو گئی، لے حسین جیتے رہو بھئی آباد رہو، حسین تیری بچ گئی، حسین میں دین بچا رہی۔ قبر میں زلزلہ آیا، جب قبر میں زلزلہ آیا تو شہزادی فرماتی حسین ایک تعزیت قبول کر۔ حسین ایک افسوس ہے، علی اکبر کا نہیں، اصغر کا نہیں، قاسم کا نہیں، جعفر کا نہیں، سیدہ کس کا افسوس ہے؟ عرض کی حسین تعزیت یہ ہے کہ تیرے سینے پہ سونے والی شام ہے، وہ میرے ساتھ نہیں آئی، اس کی قبر شام بنا کے آئی ہوں، لیکن حسین قبر تنہا نہیں چھوڑی۔ آپ جو بندے شامل نہیں ہوئے انہیں شامل کر لو۔ بڑی باتیں بہن کی بھائی سے ہوئی، پھر بھائی کی قبر سے اٹھی، پھر عباس کی قبر پہ آئی۔ مجھے معاف کر دینا اگر کہیں لفظ کی کوتاہی ہو، حسین کی قبر پہ اور طرح سے بیٹھی، عباس کی قبر پہ اور طرح سے، عباس کی قبر پہ ایسے بیٹھی جیسے نمازی مصلی میں بیٹھا، چھٹ گئی عباس کی قبر کی مٹی چونی، کہا بہن آ گئی ہے اور دیکھ میں شام فتح کر آئی ہوں، میں شام فتح کر آئی ہوں، لہذا حسین جاگنا میں شام فتح کر آئی ہوں، اور دلیل فتح ہوں میں رقیہ کو محمل میں بٹھا کے لائی ہوں، میں رقیہ کو محمل میں بٹھا کے لائی ہوں، جلدی کروں
پھر اکبر کی قبر پہ آئی، اکبر میں مدینے جا رہی ہوں، کوئی پیغام؟ فرمایا بس پھوپھی اسے سلام دینا جو میرے قدموں کے نشان پہ زندگی گزار گئی ہے۔ پھر قاسم کی قبر پہ آ گئی، آواز دے کے کہتی قاسم تیرا ایک سہرا لٹا تھا، گھر گھر سے تیری مہندی نہ نکلواؤں، مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا، جو بیٹیاں بے اولاد ہیں وہ اگلے فکرے پہ دعا مانگ لینا۔ پھر آ گئی 6 مہینے کے جرنیل کی قبر پہ، فرمایا اصغر میرا ایک کام کرنا۔ جی پھوپھی ہو تم؟ فرمایا قیامت تک میرے بھائی کے بے اولاد ماتمیوں کو اولاد دینا۔ پھوپھی میرا وعدہ ہو گیا۔ پھر اصغر کی قبر سے اٹھی، اب میں ان کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں جو سید نہیں ہو۔ اب شہزادی وہاں آئی جہاں حسین کے صحابیوں کی قبریں تھیں، میری طرف دیکھو گے تو شام تک رولو گے۔ ان قبروں کے سراہنے آ کے شہزادی نے زخمی ہاتھ پیشانی پر رکھے، فرمایا تمہارا شکریہ، تمہیں علی کی عزت سلام کہتی ہے، تم نے بے بسی کے بے کسی کے عالم میں میرے بھائی کی مدد کی، اپنی جانیں قربان کی۔ بس عزادارو 7 دن علی کی بیٹی کربلا میں رہی، ہر قبر پہ روتی تھی، بیان کرتی تھی، عزاداری کرتی تھی، مجلس پڑھتی تھی، شہادت پڑھتی تھی۔ 7ویں دن کی شام ہونے سے پہلے آخری سلام کر کے محمل کی طرف چلی، قبر حسین پھٹ گئی، حسین قبر سے برآمد ہوئے۔ فرمایا اللہ کے دین کی محسنہ، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، اور سلامت رجم کی آوازیں بلند ہو گئی، جو چیخے مار کے رو گئے۔ شبیر کہتے ہیں اللہ کے دین کی محسنہ، جہاں شہزادی تھی نا وہی رک گئی، پلٹ کے آواز دے کے کہتی ہے حسین کوئی کام رہ گیا تو یہیں سے شام چلی جاؤ؟ فرمایا نہیں شہزادی، تیرے ایک قدم کا صدقہ دین قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین سے روکا کیوں؟ مدینے نہ جاؤ؟ فرمایا جاؤ مدینے، جا کے نانا کو فتح کی خوشخبری سناؤ، اماں کو اپنے دکھ سناؤ، قاسم حسن کو قاسم کا پرسہ دو، میری بیٹی سغرا کی خبر لو، تیری بیٹیاں انتظار میں ہیں، عبداللہ کی قبر جھک گئی ہے، جاؤ مدینے، جا کے روضہ رسول پہ چراغ جلاؤ۔ حسین روکا کیوں؟ فرمایا ایک سوال کا جواب دو پھر مدینے چلی جاؤ۔ میرا ماتم کیا ہے؟ جی حسین کیا ہے۔ عباس کو روئی ہو؟ جی۔ اکبر کے سینے کا پرسہ کیا ہے؟ جی شبیر کیا ہے۔ قاسم کے سہرے کی مجلس پڑھی ہے؟ جی بسم اللہ۔ اکبر کے سینے کا پرسہ کیا ہے؟ جی شبیر کیا ہے۔ قاسم کے سہرے کی مجلس پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ اصغر کی قبر پہ کھڑی رہی ہو؟ جی حسین کھڑی رہی ہو۔ میرے ایک ایک صحابی کا شکریہ ادا کیا ہے؟ جی شبیر کیا ہے۔ شبیر آواز دے کے کہتا ہے یہ ساری قبروں پہ کس کی مرضی سے گئی ہو؟ جس نے ماتم کرنا بھائی ڈاگے، یہ ساری قبروں پہ کس کی مرضی سے گئی ہو؟ شہزادی فرماتی حسین اپنی مرضی سے۔ حسین آواز دے کے کہتے جب اتنی قبروں پہ اپنی مرضی سے گئی ہو نا، پھر 2 قبروں پہ میری مرضی سے جا۔ آواز دے کے کہتی حسین بتا کس کی قبر پہ؟ فرمایا وہ جن کے جنازوں کے درمیان سے 11 محرم کی شام تو چپ کر کے گزر گئی تھی، ان آل محمد کو سال گزر گیا ہے، روز آ کے پوچھتے ہیں مامو ہماری اماں نہیں آئی؟